میرے ایک دوست نے گجرات میں اپنے ڈیرے پر ملازم رکھ لیا۔ وہ بیچارہ فاٹا کے کسی گاؤں سے آیا تھا اور پنجابی زبان اور پنجابی روایات دونوں سے نا واقف تھا۔ وہ مہینے بھر کی نوکری کے بعد اپنے مالک کے پاس آیا اور اس سے کہا، صاحب میں ایک بات پر بہت حیران ہوں۔ ہمارے دوست نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ شرما کر بولا، آپ کے گاؤں میں ایک ہی بندہ بار بار کیوں مرتا ہے؟ مالک نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خان تھوڑی دیر شرمایا اور پھر بولا، آپ کی مسجد کا مولوی صاحب روز سپیکر پر اعلان کرتا ہے رضائے الہی فوت ہو گیا۔ آپ کے گاؤں میں رضائے الہی روز کیوں مرتا ہے؟ میرے دوست نے یہ واقعہ سنایا تو میں بھی دیر تک ہنستا رہا، لیکن پھر رک کر اپنے دوست سے کہا، ہمارے پاکستان میں بھی رضائے الہی روز فوت ہو رہے ہیں۔ میرے دوست کو میری بات عجیب لگی۔ مجھے یقین ہے آپ کو بھی میرے دوست کی طرح میری بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں جتنی خوبیاں تھیں وہ سب رضائے الہی کی طرح ایک ایک کر کے فوت ہو رہی ہیں، جبکہ برائیاں روز بچے دے رہی ہیں۔ آپ انحطاط کا لیول ملاحظہ کیجئے۔ محمد زبیر کے حوالے سے چند کلپس نکلے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ ٹرینڈ بن گئے اور پورا ملک چسکے لینے لگا۔ کسی نے کسی کو نہیں روکا۔ 22 کروڑ لوگ یہ بھول گئے محمد زبیر کی فیملی بھی ہے، اس کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کلپس صحیح ہیں یا غلط اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن اس شخص کی بے عزتی اور حد تک ہم نے آج کر دی۔ یہ سلسلہ اگر یہاں تک رہتا تو بھی شاید برداشت ہو جاتا، لیکن ان کلپس کے بعد اس کے مرحوم والد کے بارے میں جو میمز بنائے گئے یا جس طرح مریم نواز کو میمز کے ذریعے بے عزت کیا گیا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ گناہ ثواب یا جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالی حشر کے دن کرے گا، لیکن ہم جس طرح روزانہ کی بنیاد پر اپنے آدرش اور اپنی معاشرتی اخلاقیات قتل کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا ہمیں اس کا تاوان ادا نہیں کرنا پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے۔ یہ واقعہ اگرچہ غیر مستند ہے، لیکن یہ اس کے باوجود قابل توجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے گانے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو اندر ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ اس کے سامنے شراب تھی اور گانے والی لڑکی گا رہی تھی۔ آپ گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر بوڑھے کے سر پر پہنچ گئے۔ بوڑھا امیر المومنین کو سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم پر حد نافذ ہوگی۔ بوڑھے نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، اے امیر المومنین، میں نے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک نافرمانی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 غلطیاں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون کون سی ہیں؟ اس نے کہا، آپ نے تجسس کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسری غلطی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پیچھے سے کود کر اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری غلطی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اجازت میرے گھر میں تشریف لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ بوڑھے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ حضرت عمر اس کے بعد روتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ بار بار فرما رہے تھے، ہلاکت ہے عمر کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہ فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، تم جانتے ہو آدمی ایسی حالت کو اپنے اہل و عیال سے بھی چھپانا چاہتا ہے، اور یہ اب سوچے گا مجھے امیر المومنین نے دیکھ لیا۔ وہ بوڑھا اس واقعے کے بعد شرم کی وجہ سے کافی عرصہ آپ کی مجلس میں نہ آیا۔ کافی عرصہ بعد اس نے سوچا امیر المومنین اب یہ واقعہ بھول چکے ہوں گے، تو وہ ایک دن آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، آپ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتا ہوا آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کے کان میں کہا، میں نے اس دن کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے ساتھی سے بھی نہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، امیر المومنین میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں
میں نے بھی اس دن سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں پکی توبہ کر چکا ہوں۔ ہم یہ تھے اور ہم آج رضائے الہی کے انتقال کے بعد کیا ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں محمد زبیر سے تحقیقات کی باری بعد میں آئے گی، لیکن ہمیں کلپس اور میمز بنانے والوں سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی آپ دوسرے لوگوں کی پردہ شکنی کرتے رہیں اور پھر اس کی پوری دنیا میں بدنامی کرتے رہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کلپس پر تبصرہ کرنے والوں کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم اگر پچھلے 3 برسوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا حکومت کے سارے جرم، ساری غلطیاں ایک طرف، لیکن اس دور میں جتنا قتل سچ اور اخلاقیات کا ہوا اس کا کوئی شمار نہیں۔ آپ کوئی ایشو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے لیے جھوٹ یا سچ کا فیصلہ مشکل ہو جائے گا۔ قرضے 2018 تک لعنت ہوتے تھے۔ پیٹرول، گیس اور ڈالر کی مالیت میں اضافے کا مطلب وزیر اعظم چور ہے ہوتا تھا۔ روپے کی مالیت میں 1 روپے کی کمی سے قرضوں میں 100 ارب روپے اضافہ ہو جاتا تھا۔ پی ایس ایل کے غیر ملکی کھلاڑی ریلو کٹے ہوتے تھے۔ سیکورٹی میں زمبابوے، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ کرفیو میں ہوتا تھا اور عمران خان یہ میچ عراق میں بھی کرا سکتے تھے۔ خوراک میں 2-3 روپے کا اضافہ بھی لوٹ گئے کھا گئے ہوتا تھا۔ ایکسٹینشن اداروں کا زوال اور تباہی ہوتی تھی۔ چیئرمین نائب ذاتی ملازم اور غلام ہوتا تھا۔ آئی ایم ایف خودکشی کے برابر ہوتی تھی۔ بجلی کے ریٹس میں کمی کے لیے بل جلانا جائز ہوتا تھا اور افسروں کے تبادلے بیوروکریسی کے زوال کی وجہ تھے، لیکن آج ماضی کے سارے گناہ ثواب بن چکے ہیں۔ آپ زوال دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون نے 27 ستمبر کو برطانیہ کی NCA نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک آرڈر ریلیز کیا اور یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں NCA نے 21 ماہ کی تحقیقات کے بعد میاں شہباز شریف کی فیملی کے 20 سال کے اثاثے کلیئر کر دیے۔ یہ دعویٰ غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ اس فیصلے سے حکومت کے بیانیے کو ٹھیک ٹھاک ٹھیس پہنچی۔ نیب اور ایسٹ ریکوری یونٹ ARU کو بھی تاریخی سبکی اٹھانا پڑی، لیکن حکومت اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی بجائے تمہارا کچھا بھی پھٹا ہوا ہے جیسی گردان کر رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا یہ ARU سے پوچھتی۔ آپ نے دسمبر 2019 میں NCA کو ثبوتوں کے ساتھ بتایا تھا۔ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں شہباز شریف نے پاپڑ والوں، فالودے والوں اور چینی والوں کے ذریعے پیسے جمع کرائے تھے اور یہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور پاور پلانٹس کی رشوت تھی۔ ARU نے NCA کو ثبوت بھی دیے تھے، لیکن یہ 21 ماہ میں برطانوی ایجنسی کو مطمئن نہ کر سکی اور یوں سلیمان شہباز اور ذوالفقار احمد کے منجمد اکاؤنٹس بحال ہو گئے۔ حکومت اپنی اصلاح کی بجائے NCA کے آرڈر کو فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور وزراء آرگیومنٹ دے رہے ہیں یہ فیصلہ نہیں حکم ہے۔ نون لیگ نے 10 ستمبر کا فیصلہ 27 ستمبر کو کیوں جاری کیا؟ فیصلے میں شہباز شریف کا نام نہیں اور یہ تحقیقات صرف ایک بینک کی ایک ٹرانزیکشن کے بارے میں تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جواز بالکل ایسے ہیں جیسے لکھنؤ کے کسی بانکے نے گالی کھانے کے بعد پان چباتے ہوئے کہا تھا ہمیں گالی نہیں لگی کیونکہ گالی دینے والے نے ہمشیرہ کی ہے پر زبر نہیں لگائی تھی۔ کوئی ان سے پوچھے جناب فیصلے میں شہباز شریف کا نام ہے یا نہیں؟ نون لیگ اس فیصلے کو خواہ 217 دن دبا کر بیٹھی رہے یا یہ فیصلہ ہے یا حکم آپ یہ چھوڑیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کیا ARU نے 11 دسمبر 2019 کو NCA کو خط نہیں لکھا تھا اور کیا اس خط میں حکومت نے یہ ثابت نہیں کیا تھا سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں شہباز شریف کی کرپشن کے پیسے ہیں اور شریف فیملی ایک کرپٹ سیاسی خاندان ہے، یہ منی لانڈرنگ، کرپشن اور لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہیں اور اس کے خلاف پاکستان میں مقدمات چل رہے ہیں۔ حکومت صرف یہ بتائے ARU 21 ماہ میں NCA میں اپنے الزامات ثابت کیوں نہیں کر سکا، یہ D میں پہنچ کر گول کیوں نہیں کر سکا۔ حکومت اس کا حساب دے۔
حکومت یہ نہیں کرے گی، یہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی۔ کیونکہ اس ملک میں سچ کا رضائے الہی انتقال کر چکا ہے۔ اب یہاں صرف اور صرف جھوٹ کا مقابلہ ہے، اور جو زیادہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور کمزور جھوٹا ہار جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے اور رضائے الہی کو انجوائے کیجیے۔ شکریہ۔